اچھا چلیے اس کو کھولتے ہیں اور ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ہوا میں ایک سکہ اچھالا گیا ہے اور اگر ہیڈز آیا تو سمجھیں دنیا کی سب سے عظیم مالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر ٹیلز آیا تو یعنی زندگانی کا وہیں خاتمہ ہو جائے گا۔ واقعی سننے میں یہ کسی بہت ہی خوفناک اور غیر حقیقی سی مووی کا سین لگتا ہے جس میں ہر چیز بالکل ایکسٹریم پر ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ 1968 میں یعنی 1968 میں دو دوستوں کے ساتھ بالکل یہی ہوا تھا۔ ایک دوست کے حصے میں ہیڈز آیا اور وہ آگے چل کر بل گیٹس بن گیا، اور جو دوسرا دوست تھا اس کے حصے میں ٹیلز آیا جس نے اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے نا؟ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ان دو انتہائی طاقتور لیکن خاموش طاقتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہماری زندگیوں اور ہمارے آخری نتائج کا فیصلہ کرتی ہیں، یعنی قسمت اور خطرہ، لک اور رسک۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو مواد ہے آج وہ اس بات کا بہت گہرا مطالعہ کرتا ہے کہ زندگی میں ہر نتیجہ صرف ہماری ذاتی کوشش کا مرہون منت نہیں ہوتا۔ اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی کامیابی یا ناکامی کو کس طرح پرکھتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس ساری بحث کا جو بنیادی خیال ہے وہ نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر اسکاٹ گیلوے کے ایک بہت ہی بہترین کال پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز اتنی اچھی یا بری نہیں ہوتی جتنی وہ لگتی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ بالکل، جب ہم اس اصول کو زندگی اور کاروبار پر لاگو کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف انسان کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ سوچنا کہ 100% محنت سے 100% نتیجہ ملتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سراب ہے۔ ہاں، اور اس سراب کو توڑنے کے لیے ہی مواد میں بل گیٹس کی مثال دی گئی ہے، جس کو سن کر میں تو واقعی دنگ رہ گئی تھی۔ عام طور پر دنیا بل گیٹس کو ایک پیور جینیس مانتی ہے نا، ایک ویژن اور بے تحاشا محنت کی علامت۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کے پیچھے جو قسمت کے عدد و شمار ہیں وہ بالکل ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ بات 1968 کی ہے۔ سیاٹل کے قریب ایک پرائیویٹ سکول تھا، لیک سائیڈ سکول۔ اچھا۔ اس دور میں کمپیوٹر کسی سائنس فکشن فلم کی طرح تھے، عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور۔ لیکن اس سکول میں ایک سائنس ٹیچر تھے، بل ڈوگل۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں نیوی کے پائلٹ رہ چکے تھے۔ صحیح، ان کا بیک گراؤنڈ بہت الگ تھا۔ بالکل، اور ان کا ماننا تھا کہ صرف کتابی علم بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو انہوں نے اسکول کی مدرز کلب کی رمج سیل سے جو $3000 جمع ہوئے تھے ان کا استعمال کر کے ایک ٹیلی ٹائپ ماڈل 30 کمپیوٹر لیز پر لے لیا۔ یہ $3000 والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی عام مشین نہیں تھی، یہ اس وقت کے جدید ترین ٹائم شیئرنگ نیٹ ورک کے ذریعے ایک مین فریم کمپیوٹر سے جڑا تھا۔ زیادہ تر یونیورسٹی کے PhD اسٹوڈنٹس کو بھی اس وقت ایسی سہولت میسر نہیں تھی جو 8ویں جماعت کے بل گیٹس کو اس چھوٹے سے اسکول میں مل گئی۔ دیکھیں، یہاں پر اگر ہم پروبیبلٹی کا تجزیہ کریں، یعنی جو فگرز بنتے ہیں، وہ تصویر واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، تھوڑا سمجھائیں کیسے؟ تو 1968 میں پوری دنیا میں ہائی اسکول کی عمر کے تقریباً 303 ملین طلباء تھے۔ 303 ملین، باپ رے! ہاں، ان میں سے لگ بھگ 18 ملین امریکہ میں تھے، قریب 2,70,000 واشنگٹن اسٹیٹ میں، اور سیاٹل کے آلے دوالے میں 1 لاکھ کے قریب بچے اس عمر کے تھے۔ صحیح۔ لیکن ان آخری 1 لاکھ بچوں میں سے صرف 300 طلباء تھے جو لیک سائیڈ اسکول جاتے تھے جہاں وہ کمپیوٹر موجود تھا۔ ویٹ، صرف 300؟ صرف 300، مطلب پوری دنیا کے 303 ملین بچوں میں سے صرف وہ 300۔ یہ بالکل 1 in a million قسمت تھی کہ بل گیٹس اس مخصوص وقت میں اس خاص سکول میں موجود تھے جہاں انہیں پروگرامنگ پر اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملا۔ یہ نمبر سن کر تو واقعی دماغ گھوم جاتا ہے، اور بل گیٹس نے خود 2005 میں اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر لیک سائیڈ نہ ہوتا تو مائکروسافٹ کا وجود کبھی نہ ہوتا۔ بالکل، وہ خود جانتے ہیں کہ دنیا کا بہترین سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے انہیں جو پش چاہیے تھی وہ پیور لک نے فراہم کی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دردناک حصہ بھی ہے اس کہانی کا، ایک دوسرا رخ جو بالکل اندھیرے میں ہے۔
لیک سائڈ کے اس کمپیوٹر روم میں صرف بل گیٹس اور پال ایلن نہیں تھے. ہاں، ایک تیسرا لڑکا بھی تھا ان کے ساتھ. ایگزیکٹلی، ایک تیسرا لڑکا بھی تھا، کینٹ ایونز. بل گیٹس خود بتاتے ہیں کہ کینٹ ان کی کلاس کا سب سے ذہین لڑکا تھا. وہ دونوں بہترین دوست تھے اور ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ بل گیٹس کو آج تک کینٹ کا فون نمبر زبانی یاد ہے، 525-7851. واقعی اتنے سالوں بعد بھی. ہاں، دونوں نے مل کر اسکول کا انتہائی پیچیدہ کلاس شیڈیول پروگرام کوڈ کیا تھا. کینٹ کا دماغ بالکل بل گیٹس جیسا چلتا تھا، بلکہ بزنس میں تو وہ شاید تھوڑا آگے ہی تھا. گیٹس بتاتے ہیں کہ کینٹ کے پاس ایک بڑا سا بریف کیس ہوتا تھا اور وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر فیوچر پلان کرتے تھے کہ کیا انہیں CEO بننا چاہیے. ان کا سپنا تھا کہ وہ دونوں مل کر بڑی کاروباری سلطنت چلائیں گے. صحیح، پر وہ دونوں مل کر کچھ نہیں کر سکے. اور یہاں وہ دوسرا عناصر پوری قوت سے سامنے آتا ہے، خطرہ، یعنی رسک، جو اصل میں قسمت کا بالکل سگا بھائی ہے. ہاں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کینٹ ایونز اپنی ہائی اسکول گریجویشن سے تھوڑا ہی پہلے پہاڑوں کی مہم جوئی یعنی ماؤنٹینئرنگ کے دوران ایک حادثے میں مارا گیا. امریکہ جیسی اتنی بڑی آبادی والے ملک میں ہر سال پہاڑوں پر موتیں صرف 3 درجن کے قریب ہوتی ہیں. صرف 3 درجن؟ صرف 3 درجن. کسی ہائی اسکول کے طالب علم کا اس طرح کسی پہاڑی حادثے میں مارا جانا بالکل ویسے ہی 1 in a million پروبیبلٹی تھی جیسے بل گیٹس کا اس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا. اوف، مطلب اگر زندگی کو ہم ایک تمثیل، ایک انالوجی کے طور پر دیکھیں، جیسے ایک کسینو کی طرح، تو آپ کا اسکل اور محنت آپ کی گیم کھیلنے کی قابلیت ہے. صحیح کہا. لیکن قسمت اور خطرہ اس ڈیلر کی طرح ہے جو کارڈز بانٹ رہا ہے. دونوں دوستوں نے بالکل مخالف سمت میں قسمت اور خطرے کا تجربہ کیا. ایک سکہ اچھالا گیا، پر دونوں دوستوں کے لیے وہ مختلف کائناتوں میں جا گرا. ایسا ہی ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اتنی پیچیدہ ہے کہ ہمارے 100% فیصلے ہمارے 100% نتائج طے نہیں کر سکتے. زندگی اکیلے کھیلنے والا گیم نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ 7 بلین لوگوں اور بے شمار غیر متوقع عناصر کے ساتھ کھیلا جانے والا ایک عظیم نیٹ ورک ہے. جب کوئی انسان قدم اٹھاتا ہے تو ہزاروں ویریبل ہوتے ہیں. قسمت اور خطرہ اصل میں ان تمام فورسز کا مجموعہ ہیں جو ہمارے کنٹرول سے مکمل باہر ہیں. یہاں واقعی بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. میرے ذہن میں ایک بڑا نیچرل سا سوال اٹھ رہا ہے. اگر قسمت اور خطرہ اتنے ہی اہم ہے تو لوگ انہیں تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا میڈیا یا ہماری کتابیں اس بات پر زور کیوں دیتی ہیں کہ کامیاب انسان صرف اپنی محنت سے وہاں پہنچا اور ناکام انسان اپنی سستی سے تباہ ہوا؟ ہم قسمت کو قبول کرنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کی بنیاد ہماری نفسیات میں بہت گہری اتری ہوئی ہے. نوبل انعام یافتہ معیشت دان رابرٹ شلر کا ایک بہت ہی اچھا حوالہ ہے. اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ سرمایہ کاری میں ایسی کون سی بات جاننا چاہتے ہیں جو تحقیق سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا سب سے بڑا نامعلوم راز یہ ہے کہ کامیاب نتائج میں قسمت کا کتنا کردار ہے. مطلب میجر کرنا ناممکن ہے. بالکل. ہم لوگ قسمت کو نظر انداز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اسے کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کی کامیابی کو قسمت کہتے ہیں تو وہ حسد لگتا ہے. ہاں، سوسائٹی اسے جیلسی سمجھتی ہے. اور جب بات خود اپنی کامیابی کی آئے تو اپنی کامیابی کو لک کہنا حوصلہ شکن ہوتا ہے. اس سے انسان کی اپنی ایگو ٹوٹ جاتی ہے. یہ ایگو والی بات مجھے بہت پاورفلی ہٹ کی ہے. مواد میں معاشی دان بھاشکر معزومدر کی ایک تحقیق شامل ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا. ہاں، وہ بھائیوں والی سٹڈی. ہاں، وہ 2 بھائیوں والی. ان کی تحقیق نے ثابت کیا کہ 2 بھائیوں کی انکم کے درمیان جو سملیرٹی ہوتی ہے وہ ان کے قد یا وزن کی سملیرٹی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. واقعی یہ تھوڑا شاکنگ فیکٹ ہے. مطلب آسان لفظوں میں، اگر کسی کا بھائی امیر ہے تو اس کے امیر ہونے کے چانسز اس کے لمبا ہونے کے چانسز سے زیادہ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کا معیار اور والدین کا سٹیٹس بہت اہم ہے. صحیح. لیکن تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر امیر لوگوں کو یہ ڈیٹا دکھایا جائے تو وہ اسے اپنے اوپر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ خود کو اس بریکٹ میں نہیں دیکھتے. اور اسی چیز کا پورا فائدہ میڈیا اٹھاتا ہے. جیسے فوربس میگزین کی مثال لے لیں. فوربس کبھی ان غریب انویسٹرز کو کور پر نہیں چھاپتا جنہوں نے بہت اچھے پرفیکٹلی ریشنل فیصلے کیے، پر
किसी अनदेखे खतरे का शिकार हो गए। बिल्कुल। वो फेल हो गए तो मीडिया के लिए बेकार हो गए कि किस्मत से अमीर हो गए। सोसाइटी उन्हें जीनियस का टाइटल दे देती है, हम बस नतीजा देखते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर नतीजे का दारोमदार हकीकत में मोस्टली किस्मत पर ही है, तो क्या ये जानकर इंसान की मेहनत करने की लगन खत्म नहीं हो जाती? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मैं तो डिप्रेस हो जाऊं अगर मुझे लगे मेरी मेहनत का कोई पॉइंट ही नहीं है। देखें, असल मसला ये नहीं है कि मेहनत बेकार है, मेहनत जरूरी है, पर हमारी नफ्सियाती ख्वाहिश होती है कि हम कॉज एंड इफेक्ट की आसान कहानियां सुने। आसान कहानियां? हाँ, हम फेल होने वालों को सुस्त और कामयाब लोगों को अजीम कहते हैं क्योंकि ये आसान है, ये हमारी दुनिया को एक वाज़े मीनिंग देता है। लेकिन रियलिटी में हौसला मंदी और बेवकूफ़ी के दरमियान बहुत बारीक लकीर होती है। वाकई। और इस पॉइंट पर मुझे वो कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट की कहानी याद आ रही है। हाँ, उनकी कहानी तो क्लासिक है। जब उन्होंने अपने रेल के कारोबार के लिए कानून तोड़ा तो एक इंतहाई घमंड वाले अंदाज में कहा था, मेरा कानून से क्या लेना देना, क्या मेरे पास ताकत नहीं है? सही। अब आज ये बात कामयाबी के बाद लोगों को हौसलामंदी लगती है, पर सोचें जरा, अगर वो फेल हो जाता तो उसे सोसाइटी एक मुजरिम, एक आउटलॉ कहती। बिल्कुल, और यही सेम नैरेटिव जॉन डी रॉकफेलर के हवाले से भी है। उन्हें तो किसी जज ने आम चोर कहा था ना? एग्जैक्टली, एक जज ने उन्हें कॉमन थीफ कहा था, लेकिन तारीख उसे जीनियस कहती है। और बात सिर्फ उनकी नहीं है, बेंजामिन ग्राहम, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बाप माने जाते हैं। हाँ, जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के उसूल सिखाए पूरी दुनिया को। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी गाइको स्टॉक से आई, जिसमें उन्होंने अपनी ही बनाए हुए तमाम डाइवर्सिफिकेशन के उसूल तोड़ दिए थे। उन्होंने खुद कहा था कि एक खुशकिस्मती या अजीम फैसला, क्या हम इनमें फर्क कर सकते हैं? ये तो मार्क जुकरबर्ग और याहू वाली मिसाल की तरह ही हुआ। जुकरबर्ग ने याहू की $1 बिलियन की ऑफर ठुकराई तो हम कहते हैं जीनियस। सही। पर जब याहू ने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफर ठुकराई और बाद में डूब गए तो दुनिया ने याहू को बेवकूफ कहा। नतीजा ही कहानी तय कर रहा है दोनों केसेस में। ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है। इन दोनों सिनेरियोज के दरमियान लकीर सिर्फ 1 मिलीमीटर मोटी होती है और सिर्फ नतीजा आने के बाद ही नजर आती है। जब कोई फैसला लिया जाता है, उस वक्त किसी को नहीं पता होता कि वो बोल्ड है या रेकलेस। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि बिजनेस की दुनिया का हर मशहूर उसूल, जैसे कस्टमर इज ऑलवेज राइट या फिर कस्टमर डजंट नो व्हाट दे वांट, ये सिर्फ और सिर्फ हाइंडसाइट का नतीजा है? हकीकत में बहुत हद तक। अगर नतीजा नाकामी हो तो वही सेम हैबिट एक फ्लॉ बन जाती है जो कामयाबी में स्ट्रेंथ मानी जाती थी। तो इस सब बेयकीनी को समझने के बाद हम अपने सुनने वालों को क्या एक्शनेबल टेक अवे दें? इन हकाइक को लोग अपनी आम जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, किसे देखें और किसे ना देखें? इसके लिए मवाद में एक बहुत ही खूबसूरत खत शामिल है जो एक राइटर ने अपने बेटे को लिखा। ओ हाँ, वो खत वाकई बहुत टचिंग था। उसने लिखा कि कुछ लोग तालीम दोस्त खानदान में पैदा होते हैं और कुछ जंग में। मेहनत जरूरी है, पर सारी कामयाबी मेहनत से नहीं मिलती और सारी गुर्बत सुस्ती से नहीं होती। बिल्कुल। जब खुद को और दूसरों को परखो तो ये हकीकत याद रखना। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक्सट्रीम मिसालों से सबक नहीं सीखना चाहिए। मतलब बिलियनर्स या एक्सट्रीम फेलियर्स को कॉपी नहीं करना चाहिए? सही कहा, क्योंकि उनमें किस्मत या खतरे का लेवल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने जो किया वो उनके मखसूस कॉन्टेक्स्ट में काम आया। तो फिर आम इंसान क्या करे? ब्रॉड पैटर्न्स तलाश करें। जैसे एक हिस्टोरियन थे फ्रेडरिक लुइस एलन, उन्होंने आम अमेरिकन अवाम की जिंदगियों का मुताला किया, मीडियन लोगों का। उन्होंने देखा कि वक्त पर कंट्रोल होने से लोगों को ज्यादा खुशी मिलती है। ये एक आम अमली पैटर्न है जो किसी पर भी लागू हो सकता है, बजाय इसके कि किसी बिलियनर का रूटीन कॉपी किया जाए। सही। और यहाँ बिल गेट्स का एक बड़ा वाज़ेह कॉल है। वो कहते हैं कि कामयाबी एक बहुत बुरी उस्ताद है। ये ज़हीन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो हार नहीं सकते। और इसीलिए नाकामी को भी सही तरह से मैनेज करना जरूरी है। अपने मालियाती हालात को ऐसे तरतीब देना चाहिए कि एक छोटा सा खतरा आपको पूरी गेम से बाहर ना कर दे। आपको सरवाइव करना आना चाहिए। यानी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लॉटरी जीतने वाले से माली मशवरा लेने के बजाय उस आम शख्स से मशवरा लिया जाए जो हर महीने अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा बचाता है और स्लोली ग्रो करता है। एग्जैक्टली, यही सबसे बेहतर अमली अप्रोच है। अच्छा,
تو اس پورے تفصیلی جائزے کا اگر نچوڑ پیش کیا جائے تو ہم قسمت کی پوری طرح پیمائش تو کبھی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں۔ لیکن اس کے وجود کو ماننے سے ہم دوسروں کی ناکامیوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ سچ واقعی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز اتنی اچھی یا بری نہیں ہوتی جتنی وہ لگتی ہے۔ یہ ساری ڈیپ ڈائیو کا سب سے بڑا سبق ہے، تھوڑی عاجزی اور ایمپتھی بہت ضروری ہے۔ آخر میں اس مطالعے کو ختم کرتے ہوئے میں ایک نیا اور گہرا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم واقعی سچے دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ انتہائی مالی کامیابی میں ہنر سے زیادہ اندھی قسمت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا ہمیں سوسائٹی میں ہیروز چننے اور لوگوں کو پرکشش عہدے دینے کا پورا نظام ہی بدل نہیں دینا چاہیے؟ اگر سب کچھ سکے کا اچھال ہی ہے تو ہم جیتنے والوں کی اتنی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔